سوشل میڈیا پر عام طور پہ رمضان میں بھرپور دسترخوان اور دیگر لوازمات دکھائے جاتے ہیں. ایک نارمل مڈل کلاس انسان عام طور پہ اس سے جو ہے وہ مینٹل اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. تو کس طرح اس چیز سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے رب تعالیٰ جو ہے وہ دکھاوے کو اور اسراف کو سخت ناپسند کرتا ہے. بالکل. اور لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کے جو فوائد ہیں وہ روزے کھلوانے میں ہیں، تاکہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کا روزہ کھلوائیں. بلکہ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ جو لوگ غریب تھے اور پھر وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ لوگ تو سارا ہی ثواب جو ہے وہ لے جائیں گے، تو انہوں نے پھر بھی ان کو انکریج کیا ہے کہ آپ ایک روزہ کھلواؤ، چاہے تم کھجور سے، نمک سے یا پانی سے. بالکل. تو ہمارے لیے جو روزے کی ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ کھلوائیں. تو اب روزہ کھلوانے کے لیے اگر ہم سارا کچھ خود لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کو ہم ترپا رہے ہیں، ترسا رہے ہیں، تو ہم شدید سخت گنہگار ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے دیکھیں مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور میں 50 کھانوں کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں. اللہ آپ بیٹھیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 50 کھانوں کے سامنے بیٹھیں. لیکن اگر کسی کو اس سے احساس کمتری کا شکار ہو، دیکھیں اتنا خوبصورت دین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنی نعمتوں کا اظہار کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے تو مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو غریب فقیر جو ہے وہ دکھاؤں اور میں اپنے آپ کو اس طرح دکھاؤں جیسے میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دین نے پسند نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اسراف ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم سامنے والے کو اس لیے دکھاؤ کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے اور تمہارے اندر فخر اور غرور آ جائے. اور یہ غرور ایک ایسی چیز ہے، یہ فخر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. اور اگر لوگوں کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، کیونکہ تکبر ایک واحد صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر صرف جچتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ باقی جتنی صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بندہ تجھے ہونا چاہیے، مصور ہے، بندے تجھے جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن تکبر نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اپنی نون ہسٹری میں دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے اس کو میں دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں. بالکل. تو اب یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ نے یہ نعمتیں اپنے سامنے رکھ کے سوشل میڈیا پہ یا باقی لوگوں کو اس احساس کو دلایا تو یہ تکبر ہے. اور ایک اور بات جو ہم لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ صرف ایک سائڈ دیکھتے ہیں. وہ کیا سائڈ دیکھتے ہیں؟ کہ اجر بہت ہے، ثواب بہت ہے. جی پکڑ بھی اتنی ہی ہے. بالکل. کہتے ہیں پکڑ بھی اتنی ہی ہے. جب آپ کے گناہ ہیں ان کی پکڑ بھی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا زیادہ آپ کو دے گا تو پھر آپ کی پکڑ بھی ایسی ہی کرے گا. تو ہماری کوتاہیاں جو ہیں وہ بھی پکڑی جاتی ہیں اسی طرح. تو ہمیں تو اس سے شدید طریقے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ کسی بھی صورت کے اندر رمضان مبارک میں اور اسراف اور خاص طور کے اوپر ایک اس طرح کی چیزوں کو دکھانا جو ہو سکتا ہے دوسرے والے کے لیے ممکن نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر سے اور کفر سے پناہ مانگی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کفر کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو پیغمبر ہیں توحید کے. فقر سے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کو اس طرح جو ہے وہ کسی کی بھوک اس طرح للچائی کہ اس نے اگر کوئی چیز چھینی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ گناہ جاریہ کے جو ہے وہ آپ کے اثرات کہاں تک جو ہے ہو جائیں گے. تو ہمیں بالکل جو ہے اس پہ پابندی سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم ایسی تزیق کسی کی نہ کریں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وقت گزارنے کے لیے اسکرین یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادات جو ہے وہ پھر پوری طرح سے نہیں کر پاتے ہیں اور پھر اس کے گلٹ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کیفیت ان کو مزید آنے والے وقت میں پھر عبادت سے روک دیتی ہے. تو گلٹ کی کیفیت سے کیسے نکل سکتا ہے انسان؟ دیکھیے گلٹ کی کیفیت سے نکلنے کا راستہ بڑا کلیئر ہے، توبہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے احسان رکھا ہے کہ توبہ کا ایک ایسا راستہ کھولا ہے کہ جب آپ صدقے دل سے دعا کرتے ہیں، یہ جو گلٹ ہے نا یہ بھی ایک نیکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ انسان کو اپنی کوتاہی کا احساس تو ہوا، اس کو ایک اندر ایک کوئی شرمساری تو آئی کہ یار مجھ سے ایک عام غلط ہو گیا. تو اب وہ کیا کریں گے؟ اگر کوئی چیز دھبا لگ جاتا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ آپ دھوتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو آپ کی حرکت تھی یہ دھبا تھا، توبہ یہ دھوتی ہے. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھیں استغفار جو ہے وہ شکر کے معنی میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت سے استغفار کرتے تھے، بہت کثرت سے استغفار کرتے تھے. اتنے استغفار کرتے تھے چلتے پھرتے جو ہے وہ زبان کے اوپر اللہ مغفر لے استغفر اللہ جو ہے وہ زبان پہ رہتا تھا. تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں استغفار کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں.
تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف غلطی کے بعد استغفار کرنا چاہیے. جی. ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے تاکہ وہ رب تعالیٰ جو ہم سے باقی کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ ہماری چھٹی چلی جائیں. تو یہ بھی ایک ایسا رمضان کے اندر طریقہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زبان کے اوپر استغفار کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ جو دوسری کوتاہیاں آپ سے ہو رہی ہیں, کبھی لیٹ ہو گئے, کبھی کچھ دیکھ لیا, تو یہ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو ہم, آپ کو پتہ ہے ہماری نماز کی کتنی سپیڈ ہوتی ہے نا, یوں سجدہ کیا ابھی عادت ہے پھر سجدہ گیا, ٹھیک ہے نا, نہ ہم قاعدہ صحیح کرتے ہیں نہ ہم جلسہ صحیح جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت ساری دعائیں جو ہے وہ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھتے تھے, اور اس کے اندر آپ ایک روایت بتاتی ہے کہ اللہم اغفر لی بہت تعداد سے پڑھتے تھے. تو اب یہ بھی کتنا اچھا ہے کہ آپ نے ایک سجدہ کیا جو آپ بیٹھے دوبارہ, تو آپ نے اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, کوئی تعداد کی, کوئی 3 پڑھے, 300 پڑھے, 3000 پڑھے, آپ نے پڑھے, اور پھر آپ دوبارہ جو ہے وہ سجدے میں جائیں. تو وہ جو استغفار ہے وہ توبہ ہے, اور توبہ اس گلٹ کو دھو دیتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب اسکرین پر آج کل ظاہر رمضان ہے تو ہر جگہ رمضان ہائی لائٹس دکھائی دیتی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ یہ رمضان ہائی لائٹس جو ہیں, چاہے وہ ڈریسنگ ہے چاہے وہ فوڈ ہے, اس طرح کے کانٹینٹ دیکھنا ہیلدی ہے یا ٹاکسک ہے؟ دیکھیں, اعتدال واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے. ہمارا دین اعتدال کی بات کرتا ہے, بیلنس کی جو ہے وہ بات کرتا ہے. یہ کسی بھی چیز کی زیادتی نہیں مانگتا, کہ وہ کہتا ہے اگر علم بھی مجھے دے تو وہ علم جو میرے لیے نافع ہو, ورنہ ہلاکت ہے. یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, لیکن جب یہ ہاتھ غلط کام کرنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان ہاتھوں کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ نہیں رہا. تو اسی طرح رمضان کے اندر ظاہر ہے کیونکہ ایک تہوار کا موسم ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تقاریب ہوتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, بہت ساری سیلیں بھی جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور اگر اس سے کوئی بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے, فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب ایک وقت گزرا جا رہا ہے, عصر اور مغرب کا وقت جو ہے اتنا زبردست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت روزہ دار کی اجرت دے دیتا ہوں. یعنی اس نے عصر تک اپنے آپ کو قابو میں رکھا, مغرب کے اندر اب وہ روزہ افطار کی تیاری کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی اجرت ابھی دے رہا ہوں. یعنی اب یہ روزہ کھولنے سے پہلے ہی جو تیرا اجر تھا وہ میں آج کے آج تجھے دے رہا ہوں, ڈیلی ویجز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے رہا ہے. تو اب اس عصر اور مغرب کے بیچ میں جس وقت اللہ تعالیٰ لے کے بیٹھا ہے, میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک مزدور ہے, کیش ملنے والا ہے, اور میں چھوڑ کے اپنے سوشل میڈیا پہ اور فضول چیزوں پہ لگا ہوا ہوں, یا اس وقت کو جو میں ضائع کر رہا ہوں, تو آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہوں. بالکل ایسے. تو اس لیے یہی ہے کہ اس کا جو اعتدال ہے اس کا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس پہ دل کھٹ کے انسان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ صحیح دیکھ رہا ہوں یا غلط دیکھ رہا ہوں, یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں یا نہیں دیکھ سکتا ہوں, یا میں فلانی چیز دیکھ سکتا ہوں. اگر دل کھٹکا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح نہیں ہے. رمضان کے اندر اس کو اجتناب اس لیے کر لیں کہ تاکہ وہ جو وقت نیکیاں سمیٹنے کا ہے اس کے اندر یہ ضائع نہ ہو جائے. یہ تھی ڈاکٹر صاحب کی مفید کارآمد باتیں جو یقیناً رمضان میں ہماری عبادات کی افادیت کو مزید بہترین بنائیں گی. ایسی ہی باتیں سننے کے لیے, ڈاکٹر صاحب کے سوالات اور جوابات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو اپنے دوست عزیز و اقارب سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ رمضان سے متعلق مفید گفتگو ان تک بھی پہنچ سکے. شکریہ.